والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المصومين حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامعہ مسجد بلال دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ آج 10 محرم الحرام دا دن نے اور جمعہ شریف دا دن نے۔ 10 محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک کے دن بڑا فضیلت دا حامل ہے، اور اس دن سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا دی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے نال بھی اس دن دی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ احباب دے سامنے قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوئے نے انہوں نے تسی مردہ غمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ نے، بل احیاء اللہ فرمائندہ ہے کہ وہ بندے زندہ نے، عند ربہم اپنے رب دے کول یرزقون رزق بھی انہوں نے مل رہا ہے۔ ایک قرآن مقدس نے سانا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہر شہید زندہ ہے، نہ اس نو زبان نال مردہ کہنا ہے، نہ دل و دماغ نال اس نو تصور کرنا ہے۔ ذی الحج دے مہینے دے اندر اسیں جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ذکر کیتا سی۔ ہر نبی ہر رسول دے دور دے اندر ایک کربلا واقعہ ہوئی ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول دنیا تے آئے نے یہ ازمائش والی کربلا ہر نبی تے ہر رسول تے آئی ہے، لیکن جیڑی کربلا امام حسین تے رونما ہوئی ہے یہ جی کربلا آج تک آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی تے یہ جی کربلا واقعہ نہیں ہوئی۔ میں قرآن مقدس دے اندر ایک آیا کریمہ دا حوالہ دے کے پھر اپنی گل اگے چلاواں گے۔
کہ کربلا جس وقت بھی آؤندی ہے اور جس نبی تے بھی آئیے ہر کربلا وچ پانی بند ہویا ہے، اور اس دا ذکر میں قرآن مقدس دا پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ ایت نمبر 249 ذمہ داری نال میں حوالہ پیش بھی کرنا وا۔ اس آیہ کریمہ دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام اپنے دور دے یزید جالوت دے مقابلے وچ اپنا لشکر لے کے نکلے سن۔ اس لشکر دی بات اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ 249 سورۃ بقرہ دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام شہر دے وچوں نکلے، رب دا قرآن رب فرمائندا ہے فلما فصل طالوت، جس وقت طالوت علیہ السلام نکلے بالجنودی اپنا لشکر لے کے، جنود لے کے نکلے شہر تو باہر۔ مفسرین کرام فرمائندے نے 80,000 یا 1,00,000 بندہ سی، دو روایات نے کہ لوط علیہ السلام دے لشکر نال 80,000 بندہ سی یا 1,00,000 بندہ سی۔ شہر تو بعد لشکر لے کے نکلے اور اس وقت یزید جالوت دے مقابلے وچ لوط علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ فرمائندہ ہے کہ لوط میں تین اور تیری قوم نو نار دے پانی نال ازماواں گا۔ توجہ فرمایا جی، اللہ فرمائندہ ہے کہ اے لوط میں تیری قوم نو نار دے پانی نال ازمینا ہے، نار دے پانی نال۔ کربلا وچ بھی تا نار دا پانی بند ہویا سی نا دریائے فرات دا۔ اس آیہ کریمہ وچ بھی اللہ فرمائندہ ہے کہ اے طالوت میں تھوانو اور تھوڑے جڑے نال لشکر والے نار دے پانی نال ازمینا ہے۔ کس طرح ازماوے گا؟ اللہ فرمائندہ ہے کہ جیڑا اس نار وچوں پانی پیوے گا فلیسا منی، وہ میرا نہیں۔ جیڑا اس نار وچوں پانی پیوے گا وہ میرا نہیں۔ میں سورۃ بقرہ 249 آیہ کریمہ دا حوالہ پہ دینا۔ رب فرمائندہ ہے کہ طالوت میں تیری لشکر نو ازماواں گا نار دا پانی بند کر کے، اور جیڑا تیرا لشکر والا وہ نار دا پانی نوش کرے گا فلیسا منی، او میرا نہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے اللہ دا حکم اپنے لشکر والے دسیا۔ گرمی دی شدت آئی، سفر بھی آیا، پیاس لگ گئی، حلق خشک ہو گئے۔ تو عرض کیتی اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ کہ ساڈے تا حلق خشک ہو گئے نے، کس طرح اسی پیاس برداشت کریے؟ تو جناب اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک اجازت عطا فرمائی۔ اپنے نبی نے فرمایا کہ اے نبی میں تیرے دعا کرن دے واسطے نال ایک چلو پانی دی اجازت دینا ماں۔ جیڑا بھی تیرا کلمہ پڑھن والا لشکر تیرا فوجی ایک چلو پانی دا پی لیا وہ تیرا ہے، وہ میرا ہے، اور جیڑا ایک چلو تو زیادہ پیوے گا پھر اے نبی اس نو اپنے لشکر چو تو نکال دینا ہے۔ 80,000 یا 1,00,000 بندہ گیا ہے۔ طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ لائے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ایک چلو پانی دی اجازت دیتی ہے، تو خبردار چلو تو زیادہ پانی نہیں پینا۔ کچھ بندیاں نے صرف چلو پیتا تے کچھ نے لیٹ کے اپنا ہاتھ پانی دے وچ رکھ دیتا، چلو نو پانی دے اندر رکھ دیتا تے اپنا منہ لگا کے پیٹ بھر کے سیر ہو کے پانی پی لیا۔ جس کو سارے لشکر والے نے پانی پی لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے طالوت ہن تو حکم دے جنہ پیٹ بھر کے پانی پیتا وہ سائیڈ تے ہو جان، جنہ صرف ایک چلو پانی پیتا وہ سائیڈ تے ہو جان۔ میرے بھائیو جس وقت اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے یہ حکم دیتا تو 80,000 بندے وچوں صرف 313 بندے بچے جنہ صرف ایک چلو پانی پیتا سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی باقی سارے واپس موڑ دے، 313 اپنے نال لے جا۔
اگے پھر موضوع اور پاسے چلے جانا ہے۔ میرے بھائیو جتھے بھی کربلا ہوندی یہ پانی بند ہوندا ہے۔ میرے امام حسین دی ذات تے بھی کربلا وچ پانی بند ہویا ہے، اور چھپی ڈکی بات نہیں۔ میرے امام حسین دی شہادت بڑی مشہور تے عام سی۔ ایک ہوندی ہے نا کہ یک دم کوئی واقعہ رونما ہو جانا، وہ بات ہو رہی۔ ایک ایک سارے نو پتہ ہوئے تے پھر وہ واقعہ پیش آوے۔ مثلا حضرت ام فضل میرے آقا علیہ السلام دی چاچی جان، میرے آقا دے چاچے حضرت عباس دی بیوی اور عبداللہ بن عباس دی والدہ ام فضل، آپ خواب ویندیاں نے کہ آقا علیہ السلام دے جسم نالو گوشت دی بوٹی علیحدہ ہوندی ہے تے میری جھولی وچ آ جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی چاچی جان صبح ہوندیاں نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے کہ یا رسول اللہ میں راتی خواب ویکھیا ہے کہ تھوڑے گوشت دا ٹکڑا میری گود وچ آیا تے میں بڑی پریشان ہاں کہ تھوڑے جسم دا گوشت دی بوٹی علیحدہ ہوئی میری جھولی وچ آئی، یا رسول اللہ میں خواب ویکھی میں بڑی پریشان ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام فضل میری چاچی جان یہ پریشانی علی خواب کوئی نہیں، میری بیٹی نو اللہ تبارک و تعالی بیٹا دے گا حسین، وہ تیری گود وچ کھیڈے گا، تو حسین میرے جسم دا حصہ ہوئے گا، وہ حسین میرے گوشت دا حصہ ہوئے گا۔ ایک لمحہ واسطے میرا ذہن سوال ہوندا ہے، میرے آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا، 4 بیٹیاں 3 بیٹے آقا نو عطا فرمائے، کیا اولاد اپنے والد دے گوشت دا حصہ نہیں ہوندی؟ بیٹیاں بھی اپنی والد دے گوشت دا حصہ ہوندی ہیں، جسم دا حصہ، تے بیٹے بھی۔ ذہن سوال ہوندا ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹیاں دا نام نہیں لیا کہ وہ میرے گوشت دا حصہ نے، اپنے پتران دا نام نہیں لیا، سرکار نے فرمایا کہ میری چاچی جان میری بیٹی فاطمہ نو اللہ بیٹا دے گا، ان دا نام حسین ہوئے گا، وہ میرے گوشت دا حصہ ہوئے گا، گوشت دا میرا حصہ ہوئے گا، جسم دا حصہ ہوئے گا، وہ تیری جھولی وچ کھیلے گا۔ میرے بھائیو اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ اولاد بھی انسان دی جسم دا حصہ ہوندی ہے، لیکن سرکار نے واضح فرما دیتا کہ حسین دی عظمت نو سرکار نے نکھار کے بیان فرمایا کہ حسین نو بھی عام نہ سمجھا جے، حسین بھی میرے گوشت دا حصہ ہے۔ تو ام فضل تیری گود وچ کھیلے گا۔ ام فضل فرمائندیاں نے کہ میں جلے صبح خواب بیان کیتی ہے دک بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ہاں تے آقا علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو نے، سرکار دی اکھاں وچ آنسو نے۔ پوچھیا یا رسول اللہ تو خوشی دی بات ہے نا، تسی خواب دسی یہ خوشی دی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ام فضل میرے کل جبریل آیا ہے، اور جبریل امین نے آکھیا ہے کہ یا رسول اللہ تھوڑی امت یہ تھوڑے نواسے نو شہید کر دے گی کربلا وچ۔ یہ روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ تو بھی مروی ہے، حضرت ام سلمہ تو بھی مروی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ کربلا دی مٹی میں جبریل لیا کے دیتی ہے۔ اب عابد بکر آقا علیہ السلام نے پتا سی کہ میرے حسین شہید ہونا ہے، بخاری دے اندر موجود ہے، مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ میں پہلے عرض کر چکی حضرت ام سلمہ نے اس حدیث نو راوی کیتا، حضرت ام عائشہ صدیقہ اس حدیث دی راویہ نے۔ سرکار نو پتا سی کہ میرا بیٹا شہید ہونا ہے۔ دوسرے نمبر تے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت صفین جنگ تو واپس آئے نے نا، صفین جنگ تو درائے فرات دے کنارے حضرت یحییٰ آپ دے ہم رکاب آئے، مولا کائنات دے دوست اور ساتھی آئے۔ آپ فرمائندے نے کہ مولا کائنات تو فرات دے کنارے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر اس کنارے نو ویندے رہے، تو حضرت یحییٰ فرمائندے نے کہ یک دم مولا کائنات نے بلند آواز نہ کیا کہ اے ابو عبداللہ صبر کریں۔ حضرت یحییٰ فرمائندے نے میں پریشان ہو گیا کہ ایک اور بندہ موجود کوئی نہیں، مولا کائنات نے بلند آواز نال ابو عبداللہ کنوں پکاریا ہے۔ آپ نے پوچھیا کہ مولا بندہ دا دوسرا تیسرا ہے کوئی نہیں؟ تو آپ فرمائندے نے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے میدان
جتھے میرے بیٹے نو شہید کیتا جائے گا۔ اور بالکل روایات موجود ہے، مولا کہ جس وقت میدان بدر حضور نے نہیں دسیا کہ ایتھے ابو جہل مرنا ہے تے ایتھے فلاں کافر مرنا ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دے ویر علی نے بھی دسیا کہ ایتھے میرے بیٹے حسین دی شہادت ہوے گی، تے ایتھے میرے بیٹے حسین دی مزار بنے گی، ایتھے خیمے لگن گے، ایتھے میرا فلاں بیٹا شہید ہوئے گا، ایتھے فلاں شہید ہوئے گا۔ اس روایت تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے بھی پتہ سی کہ میرے بیٹے شہید ہونا ہے، یہ نا جی، حضور نے بھی پتہ سی میرے نواسے شہید ہونا ہے، تے حضرت علی نے بھی پتہ سی میرے بیٹے شہید ہونا ہے۔ خود امام حسین نے بھی پتہ سی کہ میں شہید ہونا ہے، مولا حسن نے بھی پتہ سی، اور جس وقت مولا کائنات نے پتہ ہے کیا بی بی فاطمہ الزہرا نہیں سی پتہ؟ تو پھر میں عرض کرنا حضور نے بھی پتہ سی میرے نواز سے شہید ہونا ہے، حضرت علی نے بھی پتہ سی، حضرت فاطمہ الزہرا دے علم وچ بھی سی، حضرت امام حسن دے علم وچ بھی سی، حضرت امام حسین دے علم وچ بھی سی۔ گویا کہ 5 تن پاک سارے افراد نے پتہ سی کہ حسین نے شہید ہونا ہے۔ کوئی ایک روایت میں نے دکھا دے وے، چاہے ضعیف روایت جھوٹی روایت کٹ کے دکھا دے وے، تاریخ دی کتاباں یا حدیث دی کتاباں کہ 5 تن پاک چو کسے ایک فرد نے دعا کیتی ہوئے کہ یا اللہ یہ اوکھا وقت حسین تو ٹال دے میں۔ حضور نے دعا کیتی ہوئے کہ یا اللہ میں بڑے نازک نال اپنے کندھیاں دی سواری کر کے میں اپنے بیٹے نو پالیا ہے، یہ مشکل وقت ہے، میرے بیٹے تے مشکل گھڑی نہ آوے۔ مولا کائنات نے دعا کیتی ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا کیتی ہوئے، حضرت امام حسن خود امام حسین دعا کیتی ہوئے کہ یا اللہ اوکھی گھڑی نہ آوے۔ میرے بھائیو 5 تن پاک کیوں ایک روایت بھی سن نہیں لب دی کہ کسے فرد نے دعا کیتی یا اللہ اوکھا وقت نہ آوے۔ کیڑی روایت لب دی ہے یہ یا اللہ حضور نے دعا کیتی یا اللہ میرے حسین نو صبر دے میں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابو عبداللہ صبر کریں، دعا کیتی یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر دے بھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے دعا کیتی یا اللہ میرے حسین نو ثابت قدمی اور صبر عطا فرمائیں۔ میرے بھائیو تیرے میرے تے اوکھا وقت آوے اسی تا دعاواں کرنے ہیں۔ حسین دی شہادت سارے نو پتا سی، کسے دعا نہیں کیتی بلکہ خود نبی نے تیاری کرائی ہے کہ حسین تو امتحان گاہ وچ بانا ہے، تو دینا امتحان ہے، میں تنہا اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اپنی زبان چسا کے اپنے موڑیاں تے بٹھا کے میں تن تیاری پہ کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ حسین میں تن اپنا شیر دودھ پلا کے تیاری پہ کرنی ہے، تینہ تیاری کرائیے۔ یہ نہیں دعا کی تھی یا اللہ کربلا واقعہ نہ ہوئے یا حسین تے اوکھا وقت نہ ہوئے، انہاں حسین دی تیاری کرائیے۔ امتحان بڑا بڑا ہے تے تیاری کرائنے والے بھی بڑے بڑے نے۔ ہن ایمانداری نال فیصلہ کر کے میں جواب دینا ہے، جیڑا بچہ کمرہ امتحان وچ بہ کے ان دی تیاری بھی چنگی ہوئے، تیاری کرائن والے بھی ان دے استاد چنگے ہون تو پیپر دے وے تو ہو جاوے کامیاب۔ انہوں پھر کی آندے ہو، ہائے آندے ہو یا با آندے ہو؟ کی آندے ہو؟ ایک بچہ ہے، میں دوبارہ عرض کرنا، ایک بچہ کمرہ امتحان پہ دیندہ ہے، ان دے استادہ نے تیاری بھی ان دی اچھی کرائیے، پیپر ان دے اچھے ہو گئے، اچھے نمبر فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا۔ وہ والدین کو لایا کہ ابا جی میں پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن، پیو کی آندہ ہائے تو پاس ہو گیا یا آندہ واہ بھائی واہ۔ میرے بھائیو اگر اسی ہائے حسین آکھاں گے تے کندے تے اعتراض ہوئے گا؟ آقا دی تیاری تے، مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا دی تربیت تے اعتراض ہوئے گا۔ اسی ہائے حسین آکھن والے نہیں، اسی آنے واہ حسین، جس طرح آقا نے تین تیاری کرائی اور فاطمہ الزہرا نے مولا کائنات نے تین تیار کیتا تے بالکل انہاں دی امید دے مطابق تو کربلا دے متان تے ثابت قدم رہا۔ اسی سنی بولنے واہ حسین تو ایسی امتحان دیتا کہ قیامت تک تیرے ورگا کوئی امتحان مائی دلال نہیں دے گا۔ اسی ہائے کرن والے میں نہیں، اسی کرنے واہ حسین تو بڑی تیاری کی، بڑا امتحان دیتا۔ تو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نو
خواب دا اللہ حکم دیتا خواب وچ کہ اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کر. خواب وچ حکم آیا. میرے نبی نو خواب وچ اللہ حکم نہیں دیتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو جبریل آئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑے بیٹے نو شہید ہونا ہے. سمجھیا جے میری گل, ابراہیم نبی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے جو قربان کرنے دا حکم دیتا ہے ابراہیم نبی نو بھی, لیکن یہ حکم خواب وچ آیا ہے. سرکار نو کوئی خواب نہیں آئی, سرکار نو حالت بیداری وچ اللہ حکم دیتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوئے گا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے باپ نے چھری چلائی, گلا کٹیا نہیں کٹیا. اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا گلیا جنہوں قرآن کہندہ ذب عظیم. دمبا آ گیا. میرے حسین دی قربانی اللہ نے قبول فرما رہی ہے. جنت چو دمبا رب بھیج سکتا سی, رب چاہتا تے جنتی دمبے آ سکتے سن. تو میرے بھائیو اسماعیل انی اذبحک, ایتھے اسماعیل علیہ السلام دا ذکر ہے کہ اے بیٹا میں تین ذبح پہ کرنا. اسماعیل دی واری آئی تے ذبح دا لفظ ہے. میں اگے بھی یہ عرض کیتی سی عید دے موقع تے, دمبا آیا جنتی تے اللہ فرمائندہ ذب عظیم. علماء کرام فرمائندے نے کہ نبی دی شان جنتی دمبے نالو زیادہ ہے. نبی دی واری اللہ ذبح پہ آندہ ہے تے دمبے نو ذب عظیم. علماء کرام فرمائندے نے ذب عظیم تو مراد دمبا نہیں سی, ذب عظیم تو مراد ذات حسین ہے کہ حسین تیری قربانی میں قبول کرانگا اور قیامت تک میں تین ذب عظیم تیرے ورگا نہ کوئی ذبح ہویا ہے تے نہ قیامت تک ہوئے گا. تو میرے بھائیو میرے حسین نے کربلا دے میدان تے امتحان دیتا ہے. تو پھر امتحان انج دیتا ہے کوئی مائی دا لال قیامت تک جو امتحان نہیں دے گا. یہ وجہ ہے قیامت تک کوئی آکھے دا میں ولی ہو گیا, کوئی آکھے دا میں کتب بن گیا, کوئی آکھے دا میں عبدال ہاں, کوئی آکھے دا غوث ہاں. قیامت تک کوئی حسین بن دا دعویٰ نہیں کردا. قیامت تک کوئی حسین بن دا دعویٰ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس دعوے دے اندر اپنے پتر قربان کرنے پاؤندے نے, اس دعوے دے اندر اپنی جان قربان کرنی پاؤندی ہے. اس وعدے کوئی حسینیت دا دعویٰ نہیں کردا جی. تو میرے بھائیو میرے حسین کربلا دے میدان تے پہنچے اور جیڑے کہندے نے کہ یزیدیاں نے پانی بند, یزیدیاں دی کیڑی اوقات ہے. سردار جیڑے ہوندے نے نا سردار, تے مڑ سرداری یہ نہیں کہ ساڈی سرداری کوئی ملک دا بادشاہ بن گیا. ملک دی سرداری دو ملکاں دی, ایک پنڈ دی, ایک علاقے دی. حسین او جوان ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دی سرداری عطا فرمائی ہے. میں عام سرداران دی بات نہیں پہ کردا جی, میں امام حسین علی دے بیٹیاں دی بات پہ کرنا کہ اللہ نے دنیا دی سرداری بھی اور جنت دی سرداری بھی عطا فرمائی ہے. سرداران دے سامنے کسے دی کیڑی اوقات کہ وہ انہاں دا پانی بند کرنا. اور میں میرے بھائیو بڑا پریشان ہوں میں اس بات تے جس وقت ممبر تے بہ کے بندے بیان کر دیں کہ امام حسین تے یزیدیاں نے پانی بند کر دیتا. میں نہ کہ اس دی اندر آل رسول دی حد تک عزت نہیں, بیان ہو کرو جیڑ حقیقت ہے. اندے تا پھر یزید ہے بھی ہو گیا جی. میرے حسین تے پانی میں پہلے عرض کیتا کن دی مجال ہے کہ پانی میرے حسین دا بند کرے, کس کتے دی مجال ہے. امام حسین ایک تو ہوتا ہے نا مجبور بندہ, وہ جس وقت مجبوری ہوندی ہو تو تلی کر لبے تو گزارا ہو جاندہ ہے کہ من یار فلاں چیز دی روز ہے, من روٹی دی ضرورت ہے, پانی دی ضرورت ہے. یہ کوئی سردار, تو سردار پھر دنیا تے آخرت دا سردار, سارے جہاناں دی سرداری. پھر وہ جس وقت انج کرے نا تے پھر ان دی عزت وچ فرق آندا ہے, پھر عزت وچ فرق آندا ہے. وہ گرانہ نبی تے آلے نبی دا گرانہ لین والا نہیں دین والا ہے, دین والا. میں اگے حوالے نہ عرض کراں گا. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پانچ تن پاک نو بے اختیار نہیں بنایا۔ میں پھر عرض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے نبی اور نبی دے گھرانے نو محتاج نہیں بنایا۔ ایک تھانے دا ہوئے نا ایسے چوت اندے کول بھی اختیار ہوندے نے، ضلع دا ہوئے نا افسر تے اندے کول بھی اختیار ہوندے نے، اگر پنجاب دا ہوئے تے پورے صوبے دے اختیار ہوندے نے، ملک دا بادشاہ ہوئے تو اندے کول بھی اختیار ہوندے نے۔ جنہ کول سارے جگ دی سرداری ہے، کیا وہ بے اختیار ہے؟ کوئی بے اختیار نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار انہوں نے عطا فرمائے نا، لیکن رب دی منشا سی کہ حسین تو پانی نہیں پینا، رب دا امتحان سی کہ حسین تین میں ازمینہ ہے کہ تو پانی نہیں پینا۔ تے میرے بھائیو 10 محرم الحرام 7 تو لے کے 10 تک میرے حسین تے حسین دے بیٹے تے حسین دے رفقا آپ نے پانی نو ویکھنا تا دور دی بات ہے، سوچیا بھی نہیں پانی دی طرف، کیونکہ رب دا امتحان سی نا۔ حسین کو اختیار آئے، رب نے ایک ازمانہ سی کہ اے حسین 3 دن تو پانی نالو ویکھنا نہیں۔ تے میرے بھائیو اسی جھوٹیاں روایتاں دے سہارا نہیں لواں گے کہ حضرت عباس مشکیزہ لے کے درہ فرات تے گئے۔ اللہ تو نقل سلیم دے وے، حضرت عباس دا شہادت پہلی ہوئی ہے، حضرت علی اصغر دی شہادت بعد چندی پئی ہے۔ تو میرے بھائیو عباس نو خبردار اے آل رسول دی عزت فرق ہوندا ہے۔ میں تھوڑے سامنے چند مثالاں دیواں گا جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری بھی نہیں دیتی، اس گھر دے نوکر نے، اس گھر دے نوکر نے، اس گھر دے غلام نے، انہاں دی شاناں بڑیاں نے۔ 5 تن پاک دے گھر دے غلام نے، انہاں جس وقت پانی دی لوڑ ہوندی ہے نا، وہ رب اگے دعا کرنا تے رب پانی دے چھڑدا سی۔ تے نوکراں نو اللہ اتنی شان دیتی ہے تے مالکاں دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ مالکان دی شان دی حد بندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت عقبہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے، عقبہ بن نافع، الکامل فی تاریخ دی اندر جلد نمبر 3 دی اندر روایت موجود ہے جیڑی میں تھوڑے سامنے واقعہ سنائن لگا ہوں۔ میرے آقا دے صحابی نے اور حضرت امیر معاویہ دے دور افریقہ دے جنگلات دی طرف، افریقہ دے ملک دے اندر جہاد پہ کر دینا، حضور دا صحابی ہے، پانی ختم ہو گیا۔ لشکر دے امیر آئے، لشکر والیاں نے امیر لشکر نو کیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، آپ اپنے گھوڑے تو نیچے اترے تے 2 رکعت نفل ادا کیتیاں۔ نفل پڑھن تو بعد آپ نے دعا کیتی، یا اللہ سے تیرے دین دی سر بلندی واسطے نکلے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے۔ دعا پہ کر دینے گھوڑے نے سم ماریا، پیر ماریا زمین تے گھوڑے نے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے دے پیر دے صدقے پانی دا چشمہ زمین چو جاری فرما دیتا۔ صحابی دے گھوڑے دے پیران نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ پانی دا جاری فرما دیتا، سارے لشکر نے پانی پیٹ بھر کے نوش کیتا۔ یہ صحابی نے، اس گھر دے تابع دار نے، حسین تو وہ نے جڑے مورے ربوت نال کھیل دے نے اور میرے آقا دے کندیاں دے سواری کرن والے نے، جنہاں دے بارے چ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ تو جنہ دے گھر دے خادمان دی یہ شان ہوئے تے مالک تا مالک رہے نا، مالکان دی شان براول براوے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عامر، وہ پیاسیاں نو پانی پوائیں دے سن، پانی پلائیں دے سن۔ ایک دن میرے آقا دی رامن جوش چاہیے، آپ نے حضرت عامر نو بلایا اور انہاں دے منہ دی اندر اپنا لواب دان ڈالیا میرے آقا نے۔ اس تو بعد حضرت عامر فرمائیں جیڑا بھی چشمہ سک جاندہ سی، پانی اندہ ختم ہو جاندہ سی، اگر میں اس چشمے دے اندر تھک دیندہ سی تو چشمے دا پانی پھر آ جاندہ سی۔ یہ حضرت عامر وہ نے جنہ دے منہ دے وچ میرے آقا نے ایک دفعہ لواب دان ڈالیا ہے۔ حسین دی ذات ہوئے جنہ دے منہ وچ میرے آقا نے اپنی زبان رکھی ہے،
اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میرے حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوس دے رہے ہیں۔ تو میں عرض کیتا نا کہ سرداراں دی شان ورا الورا وے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خادمہ ہے گھر ام ایمن، سنیا ہوئے گا نام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر وچ کام کرن والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دی ہجرت مدینہ پڑھو، جس وقت مکے تو مدینہ جا رہی ہیں آپ، رستے دے اندر پیاس ستایا تے دعا کیتی، یا اللہ بے تیرے نبی دی گھر دی خادمہ ماں، میں تیرے نبی دی گھر دی خادمہ ماں، یا اللہ اگر میری خدمت تو قبول کرنا ہے تو میں پانی چاہیے ہے۔ روایات چاہتا ہے کہ غیب تو مشکیزہ پانی دا آیا تو نہ پانی نوش کیتا، مشکیزہ غیب ہو گیا۔ یہ تو علماء دی شان ہے، میں بڑی تیزی نالے تھوڑے سامنے میں حوالے پہ رکھنا ماں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہے کہ آپ درائے نیل دیو خط لکھیا تے پانی آ گیا، مشہور ہے، تسی 12 مرتبہ پڑھیا سنیا ہوئے گا، خشک دریا ہرا ہو گیا حضرت عمر فاروق دے خط نال۔ اور پھر اورنگزیب محمد بن عبداللہ، یہ نہ صحابی نے تے نہ تابی نے، محمد بن عبداللہ نہ صحابی نے تے نہ تابی نے، اللہ دے ولی نے، اللہ دے نیک ولی نے۔ حالت جنبی غسل فرض ہویا ہے تے پانی کوئی نہیں، دعا کیتی، نپاکی دی حالت دعا کیتی، یا اللہ پانی کوئی نہیں، اللہ بارش دیتی، غسل کر لیا۔ اورنگزیب دریائے راوی تے کھڑا ہے، کسے پوچھیا کتب دی شان کی ہے؟ اورنگزیب بادشاہ لیکن نیک سی، آپ نے فرمایا کتب وہ ہوندا جڑا دریا نو آکے نا الٹا چلنا شروع ہو جا، تے دریائے راوی الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ ایک محمد بن علی نے، اللہ دے ولی نے، کچھے پوچھیا کہ امام حسین تے کربلا تے پانی بند ہویا ہے، تے پھر حسین کو اختیار کو نہیں، آپ نے فرمایا چپ کر۔ آپ نے اس طرح 2 انگلیاں کیتیاں، ایک انگلی چو آگ تے ایک انگلی چو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں حسین دے قدمہ نال خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میریاں انگلیاں چو پانی نکل سکتا ہے تو حسین دی شان ورا الوراوے۔ ان میں تھوڑے سامنے اختصار نال نہ تیزی نال میں چند حوالے رکھ کے تھوڑے سامنے روایات رکھیاں نے کہ اس گھر دے نوکر جڑے نے نا، نوکر تابع دار، اس گھر دے خدمت گزار، اگر او دعا کرن تے اللہ تبارک و تعالی دعا نو قبول فرما کے انہوں نے پانی عطا کردا ہے۔ تے اس گھر دے سرداراں دا تا میرے بھائیو شان ہی وکھری ہے، شان ہی وکھری ہے۔ ان متے کسے دے ذہن چوبے کہ انہاں یزیدیاں نے پانی بند کیتا تے میرا حسین بے اختیار آیا، میرے حسین کو کچھ بھی نہیں سی۔ میرے بھائیو سب کچھ میرے حسین نو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیتا سی، لیکن رب دی منشا اور مرضی یہ سی کہ حسین تو پانی نہیں طلب کرنا، پانی نہیں نوش کرنا۔ میرا حسین چاہتا تے میرے بھائیو پانی کربلا وچ مل سکدا سی۔ اگر اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی نال چشمہ جاری ہو سکدا ہے تے میرے حسین اگر اپنی ٹھوکر پاؤں دی کربلا دی میدان تے مار دے تے ایک چشمہ نہیں 1000 چشمے پھٹ جانے سن، 1000 چشمے نکل آنے سن۔ تو میرے بھائیو میرے امام حسین دے بیٹے میرے آقا علیہ السلام دے بیٹے حضرت علی اصغر، جنہ دے بارے چے روایت بیان کیتی جاندی ہے کہ حضرت علی اصغر نو حضرت عباس نے اٹھایا اور آ کے یزیدیاں نو کیا کہ دشمنی ساڑھے نال ہے، انہاں نال کیڑی تے مشکیزہ بڑھن لگے تے پھر انہاں بازو آپ دا قلم کر دیتے۔ بالکل جھوٹی روایت ہے، کوئی حقیقت نہ تعلق نہیں۔ جس وقت علی اصغر دا حلق خشک ہویا کہ حضرت علی اصغر نو پاک عورتاں نے، پاک دامنہ نے انہاں مولا امام حسین دی گود وچ رکھیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے علی اصغر نو مخاطب کر کے گل کیتی، مخاطب کر کے گل کیتی کہ بیٹا جس گھر تو پیدا ہوئے ہیں نا جی، آج تک نہ میرے نانے کسے کے تلی کیتی یا
آج تک نہ میرے باپ علی کسی کے تلی کی تھی ہے، آج تک نہ میری والدہ فاطمہ کسی کو منگی ہے، آج تک نہ تیرے باپ حسین نے کسی کو منگی ہے۔ بیٹا اگر تو چاہنا ہے تو میں یزیدیاں دے سامنے تلی کر لما، میں ذمہ داری نال حوالے نال اس پہ کرنا ماں۔ کوئی یہ مت سوچے کہ پھر علی اصغر کس طرح اپنے باپ دی گل سمجھ سکتے سن تے بول کس طرح سکتے سن، وہ تو 6 مہینیاں دینے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، میں یہ بھی بالکل ٹچ دینا جی کہ ایک بندہ عابد سی، اس پینڈ تو بار بار عبادت گاہ بنائی تے ماں انہوں بلایا، حالتے نماز چاہے ماں دی جواب نہ دیتا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ ماں نے آکھیا پتر اس وقت تک تین موت نہ آوے جس وقت تک بدکار عورت تیرے تہمت نہ لگاوے۔ ایک بدکار فاشا عورت شادی دے بغیر بچہ ہویا تو کسی پوچھیا کندہ ہی انہاں کہا جی اس عابد دا بچہ ہے، سارے پینڈ ڈال گئے تے عابد دے عبادت گاہ بھی ڈا دیتی، انہوں ماریا کٹیا۔ اس عابد نے کیا کہ من کیوں مار دے پہ ہو؟ انہاں کہا تیرا نجائز بچہ ہے۔ عابد نے کیا کہ اس عورت نے تے بچے نے بلا لے ہو۔ عابد نے وضو کیتا، 2 نفل پڑے تھے، چھوٹے بچے نو کیا کہ 10 تیرا پیو کونے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس بچے نے کیا کہ میرا باپ تو نے، میرا باپ ایک چروایا سی۔ اگر ولد زنا بول سکتا ہے تے علی اصغر دی تا شان وراول وراوے۔ اپنے باپ حسین دی گل سمجھی ہوئی تے جواب بھی دیتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا ساڑھے گھر دی ریت منگنا نہیں، ساڑھے گھر دی ریت دینا۔ اگر تو آکھے نا تے میں پھر منگ لما۔ تاریخ بلازری دے اندر حضرت علی اصغر نے نا اپنے سارا لایا اور صاحب طریق فرمیندے نے کہ علی اصغر نے اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کیتا تے عرض کی تھی ابا جی میرا نانا نبی تے میرا باپ علی آب کوثر دا جام لے کے کھڑے نے۔ تو چھوٹا جا ننھا جا شہزادے نے بھی یہ پانی منگن تو منع فرما دیتا۔ تو میرے بھائیو یہ بالکل یہ جیا روایات کہ میرے حسین نے کربلا دے میدان تے یا حضرت عباس نے کربلا دے میدان تے کسی یزیدی کو پانی طلب کیتا ہوئے۔ اللہ سن توفیق دے وے پڑھن دی۔ کوئی ایک روایت چاہے ضعیف تو ضعیف ہوئے، کوئی ایک روایت چاہے جھوٹھی بھی ہوئے، کسی تاریخ دی کتاب کسی حدیث دی کتاب کوئی کڑ کے سامنے تک کرے نا میرے حسین نے کربلا وچ اپنے رب کو بھی پانی منگیا ہوئے، دعا کیتی ہوئے یا اللہ سن پانی چاہیے۔ میرا حسین نے تو رب کو بھی پانی دا سوال نہیں کیتا، صرف اتنے کیا کہ مالک تو راضی ہے ساڑھی پیاس سے چسی بھی راضی ہے۔ رب کو بھی میرے حسین نے پانی دا سوال کی خیال ہے جس حسین نے رب کو نہیں منگیا کہ وہ شیمر کو منگے گا، وہ ابن سعد کتے کو منگے گا، وہ یزیدیاں کر کے سوال کرے گا۔ حضرت عباس جنہ رب کو نہیں سوال کیتا تو دنیا دارہ کو منگن گے۔ تو میرے بھائیو خدارہ اس قوم نو ایسیاں روایات سناؤ جن دے وچ امام حسین دی شان یکتا نظر آوے۔ اسی یہ جے حسین نو سنی نہیں مندے، اسی حضرت عباس نو حضرت علی دے بیٹے نو اس طرح نہیں منگ دے جڑے یزیدیاں دے سامنے آجے پیش پہ کر دینے۔ اسی حسین نو منگنے آ کہ حسین دی ذات ہوئے جنہ دی ورگی دنیا دے کوئی موجود نہیں۔ تو میرے بھائیو میرے حسین نے کربلا دے میدان تے پانی دا سوال بالکل نہیں کیتا، بالکل نہیں کیتا۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے تھے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترسا تھا پیاسا پانی۔ پانی ترسدا رہا کہ حسین تو میں نے اپنے ہونٹاں نال تلا، پانی ترسدا رہا، آرزوواں کردا رہا کہ حسین ایک دفعہ اپنے لباں نال تمل لگا۔ میرے حسین نے فرمایا کہ پانی نہیں لگاواں گا، میرے رب دی رضا ہے کہ میں تینا اپنے لباں نال نہیں لانا۔
کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشکیزہ لیے، نار قدموں میں تھی، حضرت عباس نے نار قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا پانی۔ حضرت عباس نے بالکل پانی نہیں مانگیا۔ ہن جیڑی مثال دے طور تے روایات اکثر سنتے ہو کہ جس وقت امام حسین آپ سواری تے تشریف فرما ہوئے کہ حضرت سکینہ نے سواری دے پیر پکڑ لے کہ اے سواری تیرے تے جڑے بھی گئے نے واپس نہیں آئے تے تو نہ ٹوری۔ حضرت امام حسین ٹور دے رہے تے حضرت سکینہ نے پیر نہیں چھوڑے تے گھوڑا نہیں ٹوریا تے سواری نہیں ٹوری۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں کہ حضرت سکینہ نے اس سواری دے پیر پکڑے ہوں۔ تو سانوی شرم کرنی چاہیے یہ نا کہ اسی آل رسول دی وہ شان پیان کریے جیڑی انہاں دی لے کے انہاں دے قابل ہے، یہ شان ہے۔ اور پھر حضرت سکینہ دی عمر کربلا دے میدان دے صرف 7 سال آئی۔ حضرت رباب دے بدن چو حضرت علی اصغر دی سکی مشیرہ حضرت سکینہ 7 سال عمر ہے۔ بدبخت کہندے نے کہ انہاں دی حضرت قاسم نال نکاح ہویا تو شادی ہوئی کربلا، بالکل جھوٹھی روایت ہے، جھوٹھی روایت ہے۔ تو مصعب بن زبیر نال آپ دا نکاح بعد وچ ہویا ہے۔ حقیقت تا کم از کم منبر تے بہ کے سن دسنی چاہیے یہ 4 آنسو بہان واسطے کہ ساڈا مجمع دی اکھاں وچ آنسو آ جان تے خدا را آل رسول دی عزت اس طرح نیلام نہ کرو۔ بالکل یہ جھوٹیاں روایتاں نے، بلکہ میں کتاباں میں پڑھیا ہے کہ کربلا دا واقعہ صرف 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے روایات چاہتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، کربلا دے میدان اور لشکر حسین دے اندر مولا کائنات دے بیٹے بھی آئے۔ لشکر حسین دے اندر مولا کائنات دے بیٹے، حضرت امام حسن دے بیٹے، حضرت عبداللہ بن جعفر دے بیٹے، حضرت عقیل دے بیٹے، امام حسن دے بیٹے۔ کچھ روایتیں چاہتا ہے کہ 19 افراد اہل بیت دے آئے، کچھ کہندے نے کہ 18 افراد اہل بیت اتار دے آئے۔ 72 شہید ہوئے نے، 72 شہید ہوئے نے۔ میں عرض کرنا ماں کہ اگر 19 یا 18 اہل بیت نے، باقی کون آئے؟ باقی یا صحابہ دی اولاد آئی۔ مثلا حضرت مولا کائنات دے بیٹے حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت امام مولا کائنات دے 5 بیٹے کربلا دے میدان شہید ہوئے نے۔ حضرت علی دے بیٹے، امام حسین تو بغیر 5 بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر دے 2 بیٹے، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر تیار دے 2 پوتے کربلا دے میدان دے شہید ہوئے نے۔ یہ بھی اہل بیت اطہار نال آپ دا تعلق ہے۔ حضرت عقیل دے بیٹے حضرت مسلم پہلے کوفہ دے اندر شہید ہوئے، ابن زیاد نے کیتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عقیل شہید ہوئے، پھر عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل۔ حضرت عقیل دے 4 صاحبزادے کربلا دے میدان تے شہید ہوئے نے۔ حضرت امام حسن دے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، یہ شہید ہوئے نے۔ اور امام حسین دے علی اوسط جنہاں نو زین العابدین کیا جاندہ ہے، اس وقت آپ دی عمر 22 سال سی، اور علی اکبر عمر 18 سال، علی اصغر انہاں دی عمر 6 مہینے۔ 19 افراد اہل بیت اطہار دے کربلا دے میدان تے شہید ہوئے نے۔ 72 دی گنتی ہے، باقی کون آئے؟ یا تا سارے انو 72 نو اہل بیت اطہار ثابت کرو، کہ اگر صرف 19 یا 18 یا 21 جیڑی روایات مل دیاں نے اے نے، تو میرا سوال ہے باقی کون آئے؟ یا صحابہ دی اولاد،
تو پھر میرے بھائیو جنہ خوش نصیباں آل رسول دے قدماں تے قربا اپنی جان قربان کیتی، کم از کم انہاں دا تذکرہ خیر تا ہونا چاہیے نا، انہاں دا خیر نال ذکر تا ہونا چاہیے نا، کہ پھر ایویں تا نہیں سارے صحابہ نو اسی اگے لا لویے۔ تو جنہ خوش نصیباں آقا علیہ السلام دے نواسیاں تے جان قربان کیتی ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت زین العابدین، حضرت عمر بن حسن، حضرت محمد بن عمر بن علی، یہ ترائے نوجوان قیدی ہوئے نے اور واپس مدینے آئے نے۔ قافلے دے وچ 191 افراد آئے، 19 افراد اہل بیت اطہار نے۔ میرے حسین نے اپنی اہل بیت دے سارے افراد نو اللہ دی رضا واسطے شہادت دا جام نوش کرایا ہے۔ اس واسطے اسی آنے ہیں کہ حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم اتنا ہے کہ حساب کوئی نہیں، تو گھر دا گھر لٹا چھوڑیا ہے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں۔ میرے حسین مدینے تو آئے نے مکہ شریف وچ، اور مکہ دے جس وقت پہنچے نے اور مکہ دے اندر رہائش اختیار کیتی ہے، کوفیاں دے خط آئے نے، کوفیاں دے الچی آئے نے کہ ساڈے کو لاؤ، ساڈے کو لاؤ۔ مکہ شریف وچوں کہیں روکیا امام حسین نو کہ حضور تسی خود تشریف نہ لے جاؤ، پہلے اپنا سفیر بھیجو، اپنا سفیر پہلے بھیجو، قاصد بھیجو، وہ جاوے گا، حالات ویکھے گا، تھوڑا آ کے دسے گا یا خط دے ذریعے کسی بندے دے ذریعے تے پھر تسی تشریف لے جانا۔ میرے بھائیو تاریخ دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو، یہ مشورہ میرے نبی دے صحابہ نے دیتا سی۔ اور حضرت امام حسین کی یہ بصارت ہے کہ حضرت میرے امام حسین نے پھر اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم دا انتخاب کیتا۔ اگر کوئی صحابی چلا جاندے تو واقعہ تو یہی ہونا سی نا جی، جڑا رونما ہونا ہے، تو ساری عمر پھر اس امت نے نا جی صحابہ نو برا بلا کہنا سی، انہوں بھی کسر کوئی نہیں چھڑ دے۔ لیکن آپ دے چاچا جس وقت گئے نے ہور آپ نو مجبور کر کے میدان کربلا وچ لے آندا ہے، اور 10 محرم جس وقت نامی محرم ہوئی ہے، میرے امام علی مقام اپنی تلوار دی ٹیک لگا کے زمین تے بیٹھنے تے اونگ آئیے۔ خواب دے اندر آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے خواب دے اندر دسیا کہ حسین کل تو میرے کو لا جامے گا۔ یہ میرے آقا حسین دی اونگ آئیے، شمر اور ابن سعد انہاں تیاری کی تھی نامی محرم نو، حملے دی تیاری بالکل ہوگی۔ اس شور و غل دی وجہ نال میرے حسین دی آنکھ بیدار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو حضرت عباس نو آپ نے بھیجیا سی کہ جاؤ انہاں نو دیو کہ ایک رات دی مہلت دیو۔ میرے حسین نے کہا کہ ایک رات ٹھہر جاؤ۔ میرا امام کیوں ٹھہریا؟ ایک رات کوئی لشکر آن دی امید آئی کہ کوئی مدد واسطے بندے آن گے، یا راتوں رات اسی نکل جاواں گے؟ بالکل یہ جی کوئی گل نہیں سی۔ امام حسین نے ایک رات دی مہلت انہوں نے کہا کہ ایک رات ٹھہر جاؤ۔ اس رات میرے حسین نے اپنا چراغ بجھایا اور فرمایا اپنے ساتھیاں نو کہ یزیدیاں دی دشمنی ہے میرے نال، اے میرے خون دے پیاسے نے، انہاں نے میری گردن چاہی دیئے، تسی جانا چاہو تے چلے جاؤ، میں تھوڑی شکایت اپنے نانا آگے نہیں کراں گا، چراغ باندھے چلے جاؤ، کسے نال جانا ہے تے لے جاؤ۔ تے میرے بھائیو کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ انہاں سارے عرض کیتی کہ حسین تیرے تو بغیر اسی زندہ رہ کے کرنا کیے، حسین اسی تیرے تو بغیر اس زندگی کس طرح اسی زندہ رہاں گے؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ جس وقت صبح 10 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے، وہ بدبخت صفاں بنائیں دے پہنے اور اپنی سواری تے بیٹھا تے اگے ودیا ہے تے ابن سعد نو کہندا کہ تسی واقعی
حسین نو شہید کرنا ہے، تسی باقی شہید کرنا ہے؟ اس نے کیا کہ اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں، اور خاموش ہو گیا۔ تو کسی خاموشی دی وجہ پوچھی، اس نے کیا کہ میری طرف ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، تو میں دوزخ نو چھوڑ کے جنت ال جا رہا ہوں۔ سواری تے بیٹھا ہے، امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہویا، آ کے عرض کیتی کہ حسین سارا قصور میرا ہے، میں تھوڑا مجبور کر کے اس میدان دے اندر لے آندا ہے، نہ تھوڑا واپس جان دیتا، نہ تھوڑا اگے کدائیوں جان دیتا، میں تھوڑا مجبور کر کے اس میدان کربلا وچ لے آن والا میں بد نصیب ہاں۔ امام علی مقام اگر میں ہوں اللہ کو معافی منگا میری معافی قبول ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا میرے حسین نے کہ تیرا کی نام ہے؟ اس نے عرض کی تھی میرا نام ہور ہے، ہور دا معنی ہے آزاد ہویا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ تو دنیا تے بھی آزاد ہے تے آخرت تے بھی آزاد ہے، اور تیری قسمت تو قربان، تیرے نصیباں تو قربان کہ جنت دے مالکہ کو جنت حاصل کر لیا۔ آپ نے فرمایا تین آزادی دے دیتی، دنیا تے بھی تے میدان قیامت تے بھی تین آزاد کر دیتا، جنت عطا کر دیتی۔ تو میرے بھائیو کربلا دے میدان تے تا حسین ایسا بادشاہ لجپال ہے کہ میدان کربلا اور کربلا دی ریت تے بھی میرا حسین جنتاں ونڈدا نظر پہ آندا ہے۔ جڑا ریگستان کربلا دی تپتی ریت تے حسین جنت پہ بنڈدا ہے، کیا وہ اشارہ کردہ تے جنت دی نعرہ نہ یہاں کربلا وچ آ جانیاں؟ میرا حسین مجبور نہیں، میرے آقا دی آل بیت اطہار مجبور نہیں۔ اے وکھری بات ہے کہ ہر دور دے اندر ہر یزید نے آل بیت اطہار نو تے ظلم کرن دی اخیر کی تھی، ایک الگ بات ہے، لیکن ایک گرانہ میرے بھائیو لجپالاں دا گرانہ ہے۔ اتھے تم قاتل بھی آ جاوے تے پانی پلیندے نے، یہ لجپالاں دا گرانہ ہے تے اور بے اختیار نے جنتاں دے مالکاں دا گرانہ ہے۔ میرے آقا حسین نے جنتاں تقسیم کی تھیاں، اور پھر میرے بھائیو باری باری میرے آقا حسین دے رفقا دی شہادتاں رونما ہوئیاں، شہادتاں رونما ہوئیاں۔ میرے آقا حسین نے اپنا 6 مہینے دا بچہ بھی قربان کیتا ہے، ایک بھی نہیں بچایا، ایک بھی نہیں بچایا۔ جندی جندی رب قربانی منگدا گیا ہے، میرا حسین قربانی عطا کردہ گیا ہے۔ اور میرے بھائیو تاریخ پڑھو، جس وقت سب دی شہادتہ ہو گئیاں نے، میرا حسین آپ سواری تے سوار ہوئے نے، اور وہ تلوار اپنے باپ مولا کائنات والی تلوار اور دستار اپنے سر تے رکھ کے گئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم کتاباں میں چاج بھی موجود ہے، کسی یزیدی کتے دی نزدیک آنتے ہمت نہیں سی ہوندی، دور دور چل دے سن، کسے بھی تلوار دا وار نہیں کیتا، دورو تیر مار دے سن، اور کہندے سن کہ علی دا لال ہے، نزدیک جاماں گے تے مر جاماں گے، دورو تیر چلائے۔ اور جس وقت تیر لگے میرا حسین آپ نیچے تشریف آوری ہوئی، اس وقت بدبخت نزدیک آئے۔ پہلے کسی یزیدی اچھی جرت نہیں سی کہ امام حسین دا مقابلہ کرے، فاصلے تو رہ کے تیر مار دے رہے، آپ دی سواری نو لگے، آپ دی جسمی اثر دے اندر تیر لگے، اور جس وقت آپ نیچے تشریف لے آئے نا جی امام حسین، تو پھر وہ بدبخت آئے۔ اور پھر شیمر نے جس وقت جسارت کی تھی کہ آپ دا سر انور علیحدہ کرن دی، یہ بدبخت نے کی تھی جسارت، تو آپ نے پوچھا کیڑا وقت ہے؟ انہاں کیا نماز دا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا من سجدہ دے لین دیو۔ میرے بھائیو اتھے روک کے میں ایک طرف توجہ دلاواں گا، 10 محرم الحرام نو میرے آقا حسین نے پانی دی طرف ویکھیا نہیں، پانی دی طرف ویکھیا تک نہیں۔ تو ساڈا طریقہ کی ہے، اسی 10 محرم نو ہر گلی دے نکر تے سبیلے، ہر جگہ تے سبیلے لگانی چاہیے دی، لگاؤ، میں نہیں جانتا سبیل کیوں لگائیے، لیکن میرے حسین دی توجہ 10 محرم نو بھی سجدے دی طرف سی۔ میں کہنا کہ حسینی بنو نا جی، سبیلہ بھی لگاؤ تے سجدے بھی قضا نہ کرو۔
اگر امام حسین نو راضی کرنا تے اپنا سر سجدے وچ رکھ کے راضی کر. میرا حسین راضی ہو جاوے گا. لجپال نے نا تے لجپال جلدی راضی ہو جاندے نے. لیکن حسین دی سیرت یہ وے کہ سجدے کر کثرت نال، قرآن دی تلاوت کر، سجدے کر. حسین اور آل حسین اور اہل بیت اطہار راضی ہو جان گے. اور جس وقت میرے حسین نے سجدے میں سر رکھیا تے بدبخت نے، بد نصیب دنیا دے ذلیل دل کتے نے میرے آقا حسین تے وار کیتا اور سر تن تو جدا کیتا. سلام پھیرن تو بعد ہوندی ہے نماز سب دی پوری. حسین سجدے میں سر کٹایا ہے. حسین اج بھی نماز وچ. میرے پاک حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے. سجدے نال محبت سی امام حسین نو. نامی محرم نو جس وقت آپ نے حضرت عباس نو فرمایا نا کہ جاؤ نہ ناک 10 نو ایک رات مہلت دیو، ساری رات میرے حسین نے سجدے وچ بسر کیتی، ساری رات قرآن دی تلاوت وچ بسر کیتی. تو میرے بھائیو، میرے حسین دا فیض حاصل کرنا ہے تو انہاں دی سیرت تے عمل کرو، انہاں دی یاد وچ سبیلاں بھی لگاؤ، نیاز بھی ونڈو، لیکن اپنیاں نمازاں قضا نہ کرو. جلسے جگہ جگہ تے نے 10 محرم نو اللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو اکثریت دی نماز قضا. اکثریت سجدے کرنے آج بھول جاندے ہیں مصروفیت دی وجہ تھی. تو کیا کربلا والے پھر راضی ہو جان گے صرف دیگ چولاں دی پکا لے، صرف ٹپ پانی دا بنا کے بن لیتا تے اسی بڑے حسینی ہیں؟ یا کڑا پا لیا تے 4 مندریاں پا کے تے بلیک سوٹ کالے سوٹ پا لے تے ساڑھے نہ حسین راضی ہو گیا. جتی اتار کے ٹور پیا تے ساڑھے نہ حسین راضی ہو گیا. میرے بھائیو میرا حسین نے تے یہ جے کسے بھی آل بیت اطہار نے یہ جے کام نہیں منع فرمایا ہے. تو عبادت کرو گے، حسین دی سیرت تے عمل کرو گے، اہل بیت اطہار راضی ہو جان گے. تے یقیناً راضی بھی انہاں تے نہیں. یہ جتیاں لانا تے اپنے آپ نو قیدی کرنا یہ کس امام نے آکھیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ اسی جتی لا دیتی 10 دن نہیں پہنی ہے، ساڑھی حسین نہ محبت ہے. اسی اپنے آپ نو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قیدی، ساڑھی حسین نہ محبت ہے. عجب محبت ہے. میرا حسین راضی کندے چندہ ہے. یہ ویکھو کہ حسین دی رضا کندے بیچے. تو میرے بھائیوں میرے حسین نے یزید دی بیعت نہیں کیتی، پتر قربان کیتے، اپنا جان قربان کیتی. یزید دی بیعت اسی حسینی ہاں الحمدللہ، لیکن ساڑھے وچ کمی ہے. میں حقیقت تھوڑے سامنے پہ ساڑھے کمی ہے. ساڑھی زبان حسین حسین پہ کر دی ہے. کردار آج بھی تیرا میرا یزید نالے. کیا اسی جھوٹ نہیں بول دے؟ کیا ساڑھے جو شراب پینے والے کوئی نہیں؟ کیا زنا روک گیا؟ کیا بے نمازی کوئی نہیں بندہ رہ گیا؟ زبانی دعوی آج جیسی حسین دے کر دے پہ کردار اچھو اسی بھی یزید دے نال آنی. تو حسین ایک نظریہ ہے، یزید ایک نظریہ دا نام ہے. آج بھی یزید ہیں، آج بھی حسینی ہیں. حق بات کرو نہ تے شام نو ویکھیا کہ ڈالا ہوندہ پتہ لگتا یزیدی ہیں یا نہیں. سچ بولو نہ قوم دے سامنے تے پتہ شام نو لگ جانا ہے. یزیدی تاج بھی ہیں. میرے بھائیو محفل کرا لینا یا حسین حسین کر لینا، حسین راضی نہیں ہونا. حسینیت ایک نظریہ دا نام ہے، ایک راہ دا نام ہے. اس رستے دے چلو گے، عظیمت دے رستے دے چلو گے تے حسین راضی ہوئے گا. تو اپنے آپ نو صرف زبانی دعوے تک محدود نہ رکھو، اپنا کردار بھی حسینی بناؤ، اپنا کردار بھی حسینی بناؤ. میں ممبر تے بے کے ہاتھ پہ بڑھنا، اپنا کردار بھی حسینی بناؤ. کل قیامت والے دن زندگی دا پتہ کوئی نہیں. میرے حسین نے پوچھ لیا، کلمہ تو بھی میرے نانا دا پڑھ دے سن، اذان تو بھی یہ یزیدی دین دے سن، نماز بھی اسی طرح پڑھ دے سن. تو دس تو میرا نام کیوں لیندہ رہا؟ تو میرے بھائیو حسینیت یہ وے کہ آج 10 محرم الحرام جمعے والے دن اسی نیت کر لگئے کہ یا اللہ آج تو بعد اسی شراب نہیں پینی. یہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں.
یا اللہ اج تو بعد اسی زناکاری نہیں کریں گے، اسی تیرے گھر وچ بیٹھ کے دلوں وعدہ پہ کرنے ہاں اور حسین نو گواہ بنا کے یا اللہ وعدہ پہ کرنے ہاں اج تو بعد اسی زنا دے قریب نہیں جاواں گے۔ اے حسینیت ہے، اے وعدہ کرو اج اپنے دل نال حسین نو گواہ بنا کے یا اللہ اج تو بعد جھوٹ اس زبان تو نہیں نکلے گا، اج تو بعد کسی مسلمان نو تکلیف نہیں دیواں گے، اج تو بعد کسی مسلمان نو اذیت نہیں دیواں گے، اج تو بعد گھٹ نہیں تولاں گے، اج تو بعد ملاوٹ نہیں کریں گے، آج تو بعد کسی دی عزت نہیں اچھالاں گے۔ اے حسینیت ہے۔ اگر 10 محرم تک حسین کر کے تے پورا سال ہی نکمہ چ مصروف رکھیا، دسو کربلا والے کیویں راضی ہون تواڈے تے؟ میں نے بھی تا کوئی سمجھاؤ نا کیویں راضی ہون گے؟ تو میرے بھائیو اپنا کردار حسینی بناؤ۔ حسینی کردار بن گیا تو ککھاں دی کلی وچ رہندا تین کوئی بھی نہیں جاندا، بے شک نہ جانے میرا حسین تین اپنے لنگر دیندا رہے گا۔ علی اصغر، علی اکبر، 5 تن پاک اور آل بیت اطہار اور کربلا والے تین اپنا فیض دیندے رہن گے۔ تو دنیا داراں نو انہاں دا کرنا کی ہے؟ تو راضی کر کربلا والیاں نو، تے راضی ہوندے نے جیڑا میں گل دسی اون دے نال۔ ہاں انہاں دی نیاز پکاؤ، اندے تو ہرگز مطلب نہیں کہ انہاں دی لنگر انہاں دے نام تے صدقہ خیرات کرو، کتنی ہو سکدا ہی کرو، فائدہ ہے جی۔ اور بعد ہوندے نے نا میرے بھائیو جمعہ شریف دا ٹائم بھی ہو گیا، مینوں نہ آکھیا جی انتظامیہ 10-15 منٹ اُتے لانے تاں جی۔ بعد ہوندے نے آندے جی لائے یہ تا غیر اللہ دا نام ہے، سبیل دا اسی پانی نہیں پینا غیر اللہ ہے جی، اسی لنگر نہیں کھانا یہ تا غیر اللہ ہے۔ الحمدللہ ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ حسین رب نہیں، حسین نو اسی رب نہیں سمجھتے، لیکن میرے بھائیو جیڑا بھی سبیل لگیندا ہے، جیڑا بھی لنگر حسین دا پکیندا اون دی نیت ہوندی کہ یا اللہ تیری رضا واسطے پکا رہا ماں، جتنے بندے کھان گے جتنے بندے پین گے جیڑا ثواب سن لبے گا وہ ثواب اسی بارگاہ حسین دے اندر پیش کریں گے۔ اس طرح ہی اسی پکائی دے نا۔ اگر آندے ہو کہ حسین دی سبیل غیر اللہ ہے تو پھر ولیمے دا کھانا بھی ولیمہ بھی تا غیر اللہ بن گیا نا جی، اتھے بھی تا اعتراض کرنا کہ ولیمہ نہ سدو یہ بھی غیر اللہ ہے، حقیقہ بھی غیر اللہ ہے، پھر حقیقے دا کھانا ولیمے دا کھانے تے بھی تا مولوی فتوہ لگانا۔ تین حسین یہ سبیلہ 10 محرم میں نظر آ جاندی ہے کہ حسین دا لنگر نہ پکاؤ، سبیلہ نہ لگاؤ، یہ غیر اللہ نے۔ میں کہا کہ ولیمے دا کھانا بھی تا غیر اللہ دے نام تے نا جی، وہ تھوڑا ہوندہ کہ رب دے نام تے ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو ساڈا میرے بھائیو جیڑا بھی اسی لنگر پکائی دا ہے یا سبیل لگا نیت یہ ہوندی کہ یا اللہ یہ تیری رضا واسطے، جننے بندے پیاسے نے پانی پین گے کھانا کھان گے جیڑا تو ثواب تو سن دے گا وہ ثواب اسی امام حسین دی بارگاہ یا غوث پاک دی بارگاہ یا اپنے فلاں جی رشتہ دار دی بارگاہ پیش کریں گے۔ یہ سالے ثواب دا مقصد ہے۔ تو اسی رب واسطے کرنے کہ سبیل لگانی ہو بھی رب واسطے، لنگر پکانا ہے رب واسطے، ان دا ثواب اسی کربلا والے دینے اندے غیر اللہ علی بات ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو سانو عقل سلیم عطا فرمائے اور 5 تن پاک دی سیرت نو میرا مالک سن اپنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔